احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح افطار کے بابرکت لمحات میں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں ہے 27 رمضان المبارک، 27واں روزہ ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 8ویں روزے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں. آج کا دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 27 رمضان المبارک ہمارے لیے ملکی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. قومی دن کے اعتبار سے آج وہ دن ہے جب پاکستان معرض وجود میں آیا. 27 رمضان المبارک پاکستان ڈے ہے. اللہ تعالیٰ اس وطن کو شاد و آباد رکھے، اس کی گلیاں شاد و آباد رہیں، اس کے پہاڑ، اس کے خوبصورت دریا، اس کے سمندر، اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھے، اسے دشمن کی میلی نظر سے، میلی آنکھ سے بچائے رکھے، نظر بد نہ لگے اسے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت اسی طرح سے چمکتا دمکتا آباد رہے. ہمارا پیارا وطن پاکستان، تیری مٹی اور تیری خوشبو جیسا کوئی نہیں. چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، مجھے اپنے وطن سے پیار ہے. ہم پیٹریوٹک محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان ہماری شناخت ہے. چاہیں گے کہ اسی سرزمین پر ہی ہماری تدفین ہو. مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے بعد اگر خواہش ہے تو وہ یہی ہے کہ یہاں پر ہماری تدفین ہو. پاکستان کے دشمن پاکستان کے پیچھے روز اول سے لگے ہیں. ہماری دعا ہے
ماہ رمضان مبارک کی ان ساعتوں کے طفیل کہ رب تعالیٰ پاکستان کو ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی جیسے پہلے طاقت تھی ایسی ہی طاقت و توفیق دے، ہم سب مل کر اس وطن کا، اس پاک دھرتی کا دفاع کر سکیں۔ آج جمعۃ الوداع بھی ہے، پوری دنیا میں آج آخری جمعہ ہے اس ماہ رمضان 2025 کا، اور یقیناً آج جب ہم سب مجھ ہم سب جب جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے تو دل بہت مغموم تھا، بہت غمگین تھا کہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ جب ہم نے ادا کیا تھا تو بہت ہی زیادہ ہم خوش تھے کہ پہلا جمعہ ہے، خوب دعائیں کی کہ آگے 3 جمعے یا 4 جمعے اور ملیں گے اور خوب برکتیں سمیٹیں گے، رحمتیں سمیٹیں گے، لیکن اب آخری جمعہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو بہت ہی دل اداس تھا کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور ان چند گھنٹوں کے بعد رمضان المبارک رخصت ہو جائے گا۔ آج جب جمعۃ الوداع میں ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد داخل ہوئے یا داخل ہو رہے ہیں یا ابھی بھی یہ ہم پہ سایہ فگن ہے، تو ماہ رمضان سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اے ماہ رمضان، تو ہم سے رخصت تو ہو رہا ہے لیکن کل بروز محشر ہماری شکایت نہ کرنا کہ ہم نے تیری قدر نہیں کی، گو کہ ہم نے تیری قدر نہیں کی، تیری قدر نہیں جانی، لیکن تو رب کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا۔ اے ماہ رمضان، تو ہم سے خوش ہو کے رخصت ہونا، ہم سے ناراض ہو کے رخصت نہ ہونا۔ ہم نے تیرا حق ادا کرنے کی کوشش تو کی لیکن حق ادا نہ کر سکے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم نے تو کوشش بھی نہیں کی، لیکن کیا کریں، ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، تو رحمتوں والا مہینہ ہے، تو مغفرت دینے والا مہینہ ہے، تو توبہ قبول کرنے والا مہینہ ہے، تو مومنوں کو خوش کرنے والا مہینہ ہے، تو سحر و افطار کی رونقیں دینے والا مہینہ ہے۔ اے ماہ رمضان، تو ہم سے خوش ہو کے رخصت ہونا، تو ہم سے ناراض نہ ہونا، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان، اس کے روزے، ماہ رمضان کی ساعتیں، ماہ رمضان خود گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے میری قدر کی۔ اور سرکار کے فرامین کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے قدر نہیں کی رمضان کی، یا جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی، وہ بد قسمت ہے، بد نصیب ہے۔ تو آج جمعۃ الوداع ہے، آج جمعۃ الوداع سے مراد یہ کہ آخری جمعہ اس رمضان کا، اس کے بعد وداع ہو جائے گا، اس کے بعد الوداع ہے، رمضان کو ہم خدا حافظ کہیں گے۔ اب کوئی 2025 میں رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا، اور خود جمعے کو سید الایام کہا گیا، تمام دنوں سے افضل، اسے مومنوں کی عید کہا گیا، جمعۃ المبارک۔ تو مومنوں کی عید کا دن آج، وہ بھی ماہ رمضان میں، لیکن آخری، اس کے بعد اب اگلے سال۔ اب اے رمضان، تو ہمیں سعادت دینا کہ اگلے سال بھی تجھے دیکھ سکے۔ اے رمضان، تو ہمیں سعادت دینا کہ اگلے سال تجھے پا سکے۔ جو لوگ اس سال ماہ رمضان میں ہیں، مجھ سمیت، نہ جانے اگلے برس ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اگلے برس آپ کہیں شبیر ابو طالب ٹیلی ویژن پہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا پچھلے سال تک، اس سال وہ نہیں ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 27 رمضان کو ٹرانسمیشن کی، 28 کو نہیں ہے، تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار ماہ رمضان مبارک کی سعادت نصیب کرے، اور پھر ماہ رمضان میں ہمیں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی زیارت بھی مل جائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، ایسا کر دے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو چند دن باقی ہیں نا، 2 یا 3 دن یا چند گھنٹے باقی ہیں، یہ بھی رمضان کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن کے ہیں اور مہینے کے ہیں۔ یہ جو اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے جو بھی ہمیں ملنے جا رہے ہیں، وہ عید کے چاند تک ماہ رمضان میں داخل ہیں، شامل ہیں۔ تو جو رمضان کی برکتیں ہیں وہ ان گھنٹوں میں ہمیں ملیں گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کو ماہ رمضان میں اللہ سے ملاقات کا یا خالق حقیقی سے جا ملنے کا، یا جن کا وصال ہوتا ہے، جو وفات پا جاتے ہیں رمضان میں، یقیناً وہ مفہوم ہے جو روایت کا، اس کا تو یہی ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کسی کا وصال ہوا، وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو وہ بخشا جائے گا۔ تو اگر عید کے چاند سے پہلے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ بخشا جائے گا۔ تو رمضان کی ساعتیں ابھی باقی ہیں، تو خوب دعائیں، اے اللہ
جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا، کل میں جو دعا کر سکا مختصر وقت میں وہ کی، لیکن جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا، اے اللہ سب کے لیے دعا ہے کہ جس کی جو جائز مراد آرزو ہے وہ سب پوری ہو جائے، مجھ سمیت ہم سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میرے کیمرہ مین، میرے پروڈیوسر، میرے ڈائریکٹر، ہمارے اس چینل کے آنرز، پوری ٹیم جو پی سی آر میں ہے، این سی آر میں ہے، جو مارکیٹنگ میں ہے، جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، ان سب کے لیے خوب خوب دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں پر رحمتوں کی بارش برسائے. آپ سب میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے. آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ میری ساری مشکلات کو آسان کرے. اللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں نازل فرمائے. آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ میرے گھر میں خوشیاں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. آپ خوب ترقی کریں، آپ کے بچے ترقی کریں، اور آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں اور اللہ کو نہ بھولیں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو خوش رکھے اور میں بھی کبھی خدا کو نہ بھولوں. ہم مسلمان ہیں، دین پر کاربند رہیں. ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو رمضان کو پا رہے ہیں، جتنا پوری دنیا میں مسلمان اس وقت عبادت کر رہا ہے، اے اللہ ان میں جس کی عبادت تجھے قبول ہے اس کا واسطہ ہم سب کی دلی جائز تمنا آرزوؤں کو پورا کر دیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کے جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ بھی سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان. عید کی تیاری اور اپنی حیثیت، اس پر ذرا آج ہم بات کریں گے اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. ویسے تو کچھ ذہین لوگ عید کی تیاری رمضان سے پہلے کرتے ہیں، کم ذہین لوگ پہلے عشرے میں کرتے ہیں اور کم ذہین لوگ دوسرے عشرے میں، اور جو بالکل ہی جس کو میں کیا کہوں وہ کہتے ہیں ہم آخری میں کریں گے شاپنگ یا تیاری. تو عقل مندی تو یہ کہ رمضان سے تھوڑا پہلے کریں، لیکن چونکہ آج کل کہا جاتا ہے کہ نیا فیشن اور نیا اسٹاک رمضان میں آتا ہے تو ہم رمضان کا انتظار کریں گے. رمضان تو چونکہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، پھر آخری میں تو تاخراتیں آ جاتی ہیں، اعتکاف بھی ہوتا ہے، پھر لوگوں کو حج تو نہیں، لوگوں کو عمرے پہ بھی جانا ہوتا ہے یا اور نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، افطاری کے نظام ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں، کچھ رمضان کے درمیان سے پہلے شاپنگ وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرکیف آج ہم اس پہ ڈسکس اس لیے کریں گے کہ چاند رات پہ بہت سے لوگ نکلتے ہیں. اب یہ جو 2-3 دن رہ گئے اس میں بہت سے لوگ نکلیں گے. تو عید کی تیاری کرتے وقت 3-4 چیزوں کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. اخلاقی نقطۂ نظر سے، ثقافتی ہمارا جو کلچر ہے اس نقطۂ نظر سے، اور مذہبی نقطۂ نظر سے. سب سے پہلے تو یہ کہ بے پردہ ہو کر خواتین کو مارکیٹس میں نہیں جانا چاہیے. اپنے جو ہے نا اوڑھنا بچھونا جو ہے اس کا ذرا سا خیال رکھے جائیں. دوسرا یہ کہ اکیلے نہ جائیں، فیملیز کے ساتھ جائیں. تیسرا یہ کہ سیف ایریاز میں جائیں اپنے کلاس کو دیکھتے ہوئے، اور جن علاقوں میں جہاں مارکیٹس میں جن دکانوں کو آپ جانتے ہیں وہاں جائیں. تیسرا یہ کہ جیب کترے بہت گھومتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. موبائل چھیننے والے بہت گھومتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. گاڑی یا موٹر سائیکل جہاں پارک کرنی ہے وہاں گاڑی موٹر سائیکل چوری ہو سکتی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. اور بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، رش ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نہ لگے گاڑی کو بھی. اور ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی ہی شاپنگ کرنی ہے، وہیں سے کرنی ہے اور ویسی ہی کرنی ہے جتنی جیب اجازت دیتی. خواتین اپنے گھر کے مردوں پہ زیادہ لوڈ نہ ڈالیں. جس طرح کے کاروباری حالات ہیں، جس طرح کے مالی حالات ہیں، جس طرح سے کمپنیوں کے معاملات ہیں کہ بہت سی کمپنیاں سیلریز نہیں دے پا رہی ہیں اپنی پرابلمس کی وجہ سے، جو اس وقت مالی مسائل چل رہے ہیں، کاروباری مسائل چل رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کرم کیا ہے کہ اسٹاف کو نکالا نہیں ہے، ان کو چلا رہے ہیں. لیکن یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ مرد فیس کر رہا ہے. جو ورکنگ خواتین ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، وہ تو ان چیزوں کو جانتی ہیں. لیکن جو ہماری گھریلو خواتین ہیں وہ جو ہے وہ اس بات کو، اس کرب کو، اس تکلیف کو اتنا نہیں جانتی جتنا مرد جانتا ہے. تو اپنے گھر کے مردوں پہ زیادہ لوڈ نہ ڈالیں، اتنا ہی لوڈ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک جوڑے کے 4,000 روپے ہیں تو 4,000 کے اندر ہی جوڑا آپ نے سلوانا یا لینا ہے. اگر آپ کے پاس مخصوص پیسے ہیں، ایک مخصوص اماؤنٹ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کریں، بڑوں کی تو خیر ہے. اور پھر اگر آپ کے پاس اور کچھ فنڈز آ جاتے ہیں تو چپل وغیرہ نہ خریدیں، اچھا لباس زیب تن کر لیں، یوں کر لیں.
تو اس طرح سے اپنی بجٹنگ کر لیں کہ ہم نے کون سی چیز کرنی کون سی نہیں کرنی. ہاں مردوں سے اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں. عید وغیرہ آتی ہے, بچوں کی امیدیں ہوتی ہے, دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں, بیگم کی بھی امید ہوتی ہے, امی بہنیں سب چاہتی ہیں, تو آپ نے کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کرنی ہے اور اس کے لیے عید وغیرہ کی تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ مال جمع کرنا ہے تاکہ آپ ان کو خوش رکھ سکیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے, یہ بھی عید منا سکیں اور یہ بھی اچھے کپڑے وغیرہ پہن سکیں. تو الٹرنیٹ کچھ نہ کچھ آپ نے تیار. ہاں یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ قرض لیں اور اتنا لیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو. انڈر کنٹرول کوئی چیز اگر آپ نے کسی سے فیور لے لی تو ٹھیک ہے, آؤٹ آف کنٹرول کوئی بھی چیز نہیں کرنی چاہیے, اسپیشلی عید کے لیے. ہمارے ہاں کلچر کا بھی خیال رکھنا یا نہ رکھنا ایک سوال ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن جیسے مثال کے طور پہ لڑکے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جینس کی پینٹ خریدنے جائیں تو وہ 8-10 جگہوں سے پھٹی ہوئی ہو, تو یہ ہمارا کلچر نہیں. یہ کون سی پھٹی ہوئی عید؟ تو آپ کپڑے پورے پہنیں اور آدھے نہ پہنے, اور جتنے پہنے اس سے ایسا نہ لگے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ سلوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. پھر یہ کہ تنگ اور چھوٹے کپڑے, یہ تو خواتین کے لیے تو میں منع ہی کروں گا, یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. میں مردوں سے بھی کہوں گا کہ یہ جو آج کل تنگ لباس آ گئے ہیں ان سے ذرا اعتراض کریں, تھوڑا سا اپنے کلچر کا خیال رکھیں. بلکہ عید کے دنوں میں تو میں کہوں گا کہ اگر آپ نے 3 جوڑے سلوائے ہیں تو 2 تو کم سے کم شلوار کرتے ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا کلچر ہے. تو شلوار قمیض ہوگا, 3 ہو تو کیا بات ہے, ویسٹ کوٹس ہوں وہ بھی اچھی ہیں, اور خالی شلوار کرتے بھی اچھے ہیں, کوئی کڑھائی وغیرہ اس پر ہو, کوئی مسئلہ نہیں. نہ دین منع کرتا ہے نہ کلچر منع کرتا ہے. یاد رکھیے ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم بھی یہاں پہ کھڑے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں. یہ جے ڈاٹ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں, اچھے ملبوسات ہمیں بھیجتے ہیں, ہم اپنی شاپنگ بھی وہیں سے کرتے ہیں, ہمارے اہل خانہ بھی کرتے ہیں, تو آپ بھی کریں, یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ. پھر ہمارے مذہب کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے, یعنی عید کی نماز لازمی پڑھنی ہے. ساری رات جاگیں, اور چونکہ چاند نظر آ گیا ہے تو جن گاڑیوں میں نعتیں چل رہی تھیں, اس قوالیاں چل رہی تھیں, وہاں پہ گانے چلیں, اوپر سن روف کھول دیں, شیشے اتار دیں, اور ہاتھ میں کڑے آ گئے اور پتہ چلا کہ شیطان کے کڑے کیا چھوٹے یا ٹوٹے, ہمارے لڑکوں کے ہاتھ میں کڑے آ گئے, اور پھر وہ میوزک چلا کر جو نا گاڑیاں گھما رہے ہیں اور ساری رات گھومتے رہے اور صبح سو گئے, عید کی نماز نہیں پڑھی. تو عید کی نماز پڑھنی ہے, یہ ہمارے مذہب میں کا بھی ہے معاملہ اور کلچر کا معاملہ بھی ہے. فطرہ ادا کرنا ہے اپنا اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے, لازمی فطرہ ادا کرنا ہے, یہ غریبوں کا حق ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, وہ بھی سہیلیوں کے ساتھ جانے کے کلچر کا شکار ہو گئی ہیں. یہ ہمارا کلچر بھی نہیں ہے اور ہماری بچیوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہے, عزت کا معاملہ بھی ہے. تو عید ایک آئیڈیل عید یہ ہے کہ چاند رات جو ہے اس میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد چونکہ تراویح نہیں ہوتی تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, اور لیلۃ الجائزہ کی بہت فضیلت ہے. بعض روایت میں نے اس طرح کی پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان میں رب تعالیٰ جتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے وہ پورے رمضان کے ملا کر اس ایک لیلۃ الجائزہ میں مغفرت فرماتا ہے. تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد چاند رات میں جب چاند نظر آ جائے تو روئیں, گر گرائیں کہ اللہ پتہ نہیں ہم عبادت کر سکے, حق ادا کر سکے نہیں, تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہماری مغفرت فرما. اس طرح سے رب کو راضی کریں. پھر آپ بھلے اپنے فیملی کے ساتھ جائیں, فیملی کو چاند رات میں ٹائم دیں, انہیں کچھ میٹھی چیزیں کھلائیں, اچھی چیزیں کھلائیں, اور رات کو تھوڑا سا دیر بھی ہو جائے مسئلہ نہیں, لیکن صبح فجر کی نماز اور عید کی نماز پڑھنی ہے. اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, بہن کے گھر جائیں, بھائیوں کے گھر جائیں, امی کے گھر جائیں, جوائنٹ فیملی ہے تو امی کے ساتھ جائیں, یا ہاتھ پیر چومیں اپنے امی ابو کا. اس طرح بزرگوں کو تھوڑا بہت جیب اجازت دے تو عیدی بھی دیں سب کو. امی ابو اگر وصال کر گئے ہیں تو عید یا دوسری عید یا تیسری عید کو جو ہے وہ قبرستان ضرور جائیں, ان کے پاس وہ خوش ہوں گے, ان کی ارواح خوش ہوں گی, اور فیملی کے ساتھ عید گزاریں. کوئی اچھل کود اور یہ ناچ گانا اور یہ فحاشی اور یہ لڑکیاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر, شراب اور آئس کا نشے اور یہ سب, یہ جو اس کا عید سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور میرے بچوں یہ سب تباہی ہے. آپ اچھی عید انجوائے کریں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. کسی نے نہیں کہا دیندار طبقے نے کہ اچھے کپڑے نہ پہنے, اچھی کڑھائی نہ ہو, اچھے بٹن نہ ہو, اچھے سوٹ نہ ہو, خوشبو نہ لگائیں, اچھے بال نہ بنائیں, ہیئر ڈریسر کے پاس جا کے چہرہ نہ چمکائیں, کوئی منع نہیں کرتا, سب کریں. اور اپنی شادی ہو گئی ہے تو اپنی بیگم کو خوش کریں,
نہیں ہوئی ہے تو بہنوں کو، بھائیوں کو، امی کو خوش کریں، شادی ہو گئی تو بچوں کو خوش کریں، ان کو باہر کھانا کھلانے لے جائیں، اور عید کی صبح کو بہنوں کو چاہیے، خواتین کو چاہیے اچھا ناشتہ کریں، اور اپنے مردوں کے لیے اچھی چیزیں پکائیں اور میٹھی چیزیں پکائیں. تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ عید کی اصل خوشی یہ ہے. ایک آدھ دن آپ دوستوں کے لیے بھی مخصوص کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو خرچ کرنا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے. ہو سکتا ہے دوست آپس میں کہتے ہیں ہاں بھائی تم عید کے دن کیا بنا رہے ہو، وہ کہے کہ میں نے یہ کپڑے بنائے، یہ خریدے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ نہیں کرنا، جو آپ کی حیثیت ہے وہ کرنی. قرض لے کر یا اوور لوڈ اپنے اوپر ڈال کر زیادہ اور اس طرح سے عید نہیں منانی. عید وہ منانی ہے کہ عید کے بعد بھی آپ خوش رہیں، عید کے دنوں میں بھی خوش رہیں، اور عید کے دن مسکراتے رہیں. ہو سکے تو جس سے ناراضگی ہے اس کو معاف کر دیں، خود فون کر لیں، خود عید مبارک کہہ دیں، اور خوش و خرم رہیں خود بھی اور ان کو بھی رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین عید آپ کی گزرے گی. اپنی حیثیت کے مطابق گزاریں عید، اور اپنے کلچر کے مطابق گزاریں، اور اپنے دین کی اساس کے مطابق گزاریں. اور یہ ٹرانسمیشن براہ راست یکم رمضان سے انشاءاللہ عید کی چاند رات تک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ HD سے. اور افطار کی اس نشریات کے آپ نے پسند کیا، آپ کا شکریہ. لیکن ایک نشریات جب آپ تک پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے ہمارے اسپانسرز کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. ہمارے کرم فرما ہوتے ہیں اسپانسرز جو ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ چیزیں بھیجتے ہیں، اپنے پروڈکٹس بھیجتے ہیں. اور اس پورے سیٹ اپ کو تیار کرنے میں اور آپ تک پہنچانے، اس کی رنگینی، رونق اور رانائیوں کو جو ہے وہ دوبالا کرنے کے لیے آپ کا تعاون جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے. جے ڈاٹ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا، جو روزانہ ملبوسات بھیجتے ہیں ہمارے لیے. تو میں نے جتنی بھی ملبوسات اس پورے رمضان میں زیب تن کی پہنی وہ ساری جے ڈاٹ نے دی. تو آپ بھی اپنی عید کی شاپنگ جے ڈاٹ سے کیجئے، پوری فیملی کی شاپنگ آپ سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے سارے بلڈرز کا، یونیک والوں کا، اور ہمارے دوحہ جولرز کا، اور جمانیز کا، اور جتنے بھی ہمارے کرم فرمان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے شیف اسد جو آپ کے سامنے کچن، خوبصورت کچن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ گلیم گیس جو ہے ان کا ایک تعاون ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پیچھے جو پورا سسٹم ہمارا لگا ہوا ہے جس میں ساری چیزیں، اوون ہے، مائکرو اوون ہے، اس کے علاوہ اسٹووز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ گلیم گیس کا پورا نظام لگا ہوا ہے. ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس SAC سیک کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. جب ہم افطار مزیدار کر رہے ہوتے ہیں تو سیک کی پروڈکٹس ہمارے شیف حضرت بہت پسند کرتے ہیں، آپ بھی پسند کرتے ہیں، اسی سے کھانے سارے پکائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کڑھائی اور پینس وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب کلاسک کے ہوتے ہیں. تو کلاسک کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹس ہمارے ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم سے تعاون کرتے ہیں. ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں NX کا، جتنے بھی چاپرز ہیں، بلینڈرز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے میں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کلاسک کی طرف سے ہیں. اس کے علاوہ متم شنواری حیدرآباد کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت ہی پیاری ریسٹورنٹ ہے. آپ جب بھی حیدرآباد جائیں یا حیدرآباد کے رہنے والے ضرور ٹیسٹ کریں. مینیو بھی ان کا زبردست ہے، رمضان میں سحر و افطار کا مینیو بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مزے مزے کی ڈشز یہ بناتے ہیں. چائے ان کی زبردست ہے، اور قہوہ زبردست ہے، گرین ٹی زبردست ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں آپ کے سامنے مینیو بھی آ جائے گا، آپ دیکھیں. متم شنواری کو ضرور جو ہے آپ یاد رکھیں، اور جب کھائیں تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا. تو متم شنواری نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کا بھی شکریہ. پیزا نیکسٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا اور کرتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی شکریہ. اس کے علاوہ آپ کے لیے عمرے کے ٹکٹس وغیرہ اور بیش قیمت انعامات ہیں، ان کے لیے جو ہمارے نشریات دیکھ کر یا دیکھتے وقت اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور پھر ہمیں بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ. ساتھ ہی اپنی شناخت کارڈ کی کاپی آپ ہمیں مشرق سینٹر گلشن اقبال کراچی کے پتے پہ بھیجیں ہمارے ہاں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انعامات کے وہ جو سیگمنٹ ہوگا یا وہ جو قراردادی ہوگی اس میں آپ کو شامل کریں گے. تو ہمارے جتنے بھی کرم فرمائے ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، سایہ فگن ہے، اب تک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جنہوں نے یہ نیک کام کرنے میں ہماری مدد کی، ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کریں، اور جب آپ دعا کریں گے ایک دوسروں کے لیے تو یہ دعا آپ کو بھی لگتی ہے، اللہ آپ کے بھی رزق میں اضافہ فرمائے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو آج حکیم شاہ نذیر کے ساتھ ہم بات کریں گے ہارمونز کے عدم توازن پر، اور اس پر بہت بات ہوتی ہے. جب وہ موجود ہوں گے تو ہم اس میں مزید بات کریں گے. خواتین اس سلسلے میں بہت سوالات کرتی ہیں، تو ہم
اس سلسلے میں بات بھی کریں گے. ساتھ ہی ہمارے شیف اسد بھی جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے ہیں, تو احتیاط لازم ہے کہ فوراً بعد انشاءاللہ ہم افطار مزیدار کی طرف جائیں گے, اور آج بھی وہ روزانہ کی طرح بہت ہی پیاری ڈش آپ کے سامنے بنائیں گے, بنا کر پکائیں گے, پکا کر سکھائیں گے, اور پھر افطار میں ہم کھا کے اس کو ٹیسٹ کریں گے. اب تک جو ڈشز بنی ہیں دیکھیں, اس میں سینڈوچز بھی انہوں نے بنائے جو جلدی جلدی بن سکتے ہیں, کیکس بھی بنا کر دکھا دیے جیسے بنانا کیک ہے, اور اس طرح سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو شام کے وقت آپ جو ہے وہ ہے نا ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو جلدی بن سکتی ہیں وہ بھی جو ہے نا انہوں نے بنا کر دی, کچھ تفصیل سے بن سکتی ہیں. جیسے میکسیکن ڈشز انہوں نے بنائی, وہ میکسیکن ڈشز جو ہے نا وہ بہت زبردست تھیں اور یونیک تھیں, آپ کو شاید دوسری جگہوں پہ نہ ملے. اس کے علاوہ چاول والی ڈشز کی ہم نے فرمائش کی, انہوں نے چاول والی ڈشز بھی بنا کر دیں, نوڈلز والی چیزیں بھی بنا کر دیں. اس طرح سے جو ہے نا وہ پوری ورائٹی ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ ہمارے جو دوست گھر پہ اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یا خواتین ٹرائی کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے فائدہ یہ کہ یہ ہمارے 5 نیوز HD کے فیس بک پیج پہ بھی موجود ہیں, پوری کی پوری ریسیپی, اور شیف اسد کے تمام پیجز پر بھی ہیں. تو فروٹ سے متعلق چیزیں انہوں نے بنائی, سبزیوں سے متعلق چیزیں انہوں نے بنائی, اور چکن کا انہوں نے بہت ہی زبردست استعمال کیا, پیزا بھی بنا کے دکھایا. تو مجھے بہت مزہ آیا, ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حکیم شاہ نذیر صاحب, اور روزانہ وہ ہمیں بتاتے ہیں بیماری آنے سے پہلے احتیاط لازم ہے. سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. بہت شکریہ حکیم شاہ نذیر صاحب. پہلے تو آپ کو السلام علیکم. وعلیکم. اور شکریہ اس لیے کہ آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ بتاتے ہیں, اور پورا رمضان تقریباً آپ ہمارے ساتھ رہیں. تو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت قبول فرمائیں. آپ کے لیے بہت دعا میری طرف سے بھی اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی, اور آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. شبیر بھائی, جب یہاں آتا ہوں نا تو ایک تو پرسکون ماحول, ایک تو چاہے وہ کیمرہ مین ہو, چاہے ڈائریکٹر صاحب ہوں, چاہے جتنا عملہ ہو, چاہے شیف ہوں, یقین کیجیے آپ وہ ایسے ملتے ہیں جیسے گھر کے ممبر ہیں, اور ایک ہنسی مذاق, اور یوں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک رمضان ٹرانسمیشن میں ہیں. اور یہاں آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے, کافی شرعی چیزیں, دینی چیزیں جو مجھے نہیں پتہ تھیں اس پہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. الحمدللہ. اور بس اللہ پاک قبول کرے اسے. قبول کرے. اور جو بھی ہم یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں, چاہے وہ مرض کے حوالے سے ہو, چاہے علماء کرام کی ہو, اللہ پاک اسے قبول کرے. اور میں یہاں آ کے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے بھی سارے لوگ بہت مانوس ہو گئے ماشاءاللہ. آپ کا رویہ, آپ کی گفتگو اور آپ کا چال چلن بہت اچھا ہے. چال چلن میں ساری چیزیں آ گئی. اور آج آپ ماشاءاللہ عید کی تیاری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. جی جی. تو اسی طرح خوش رہیں. آپ کے اہل خانہ بھابھی دیکھ رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ایڈوانس میں عید کی. لیکن اس وقت رمضان کے اندر ہم ہیں, تو باقی جو گھنٹے رہ گئے اس میں سب نے مل کر دعا کرنی ایک دوسرے کے لیے. اچھا, آج ہم ذکر کر رہے ہیں عدم توازن. لیکن عدم توازن کس کا؟ ہارمونز کا. پہلے تو ہارمونز کی تعریف بتا دیں کہ ہارمونز ہوتے کیا ہیں. دیکھیں, ہارمونز جو ہیں وہ کئی قسم کے ہیں. اس میں ٹیسٹیرون کا ہارمونز بھی ہے, اور اس کے علاوہ LH, پرولیکٹن, FSH, اور یہ تمام ہارمونز ہوتے ہیں. اگر یہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں, جیسے پرولیکٹن یا FSH یا LH ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, تو اس میں منتھلی ایام میں بھی پرابلم ہوتی ہے, اور ویٹ بھی گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, چچڑاپن ہوتا ہے, اور انزائٹی فیل ہوتی ہے, کسی چیز میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں. یہ خواتین کی بات یہ خواتین کی بات کر رہے ہیں. اور جو مرد حضرات میں پرولیکٹن کا ڈس بیلنس ہو جانا یا ٹیسٹرون کا ڈس بیلنس ہو جانا, جو کہ ایک دوسری طرف پیشنٹ کو لے جاتا ہے, ویکنس کی طرف لے جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اولاد کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا. اور جن کی بھی اولاد نہیں ہے, چاہے میں اسٹارٹ میں مرد حضرات سے لوں گا, جن کے ایکٹیو موٹیلیٹی جو اسپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے, اور اس میں 60% سے زیادہ ہونی چاہیے جو ان کے ایکٹیو جراثیم ہیں, اور اس کا جو ریپٹ ہے وہ 25% ہو. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس کو جب یہ ان بیلنس ہو جاتا ہے اور والیوم 2.5 ہو, یہ بھی ان بیلنس ہو جاتا ہے, تو پھر اولاد نہیں ہوتی ہے. اچھا. تو اس کے لیے 3 جڑی بوٹیاں آتی ہیں, سفید موسلی, جڑ کونچ, چڑیا کن بوٹی. سفید موسلی, جڑ کونچ اور چڑیا کن بوٹی, یہ تینوں بوٹیاں 100 گرام لے کے ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں,
1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में लें, 3-4 महीने यूज़ करें, इंशाल्लाह खुद खुशखबरी सुना देंगे। अच्छा, और इसमें हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे इनके। सही। और दूसरी चीज़ जो ख़वातीन में हो जाती है, इसमें PCOS भी हो जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है, और इसमें प्रोलेक्टिन, FSH और LH ये डिसबैलेंस होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जब अनबैलेंस होता है तो उनके फालतू बाल आना शुरू हो जाते हैं चेहरे सही। पे, और वेट भी गेन हो रहा होता है। मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम होती है, बेली बटन के नीचे, नाफ के नीचे खिंचाव, दर्द महसूस होता है, घबराहट रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, और इसमें एग्स भी नहीं बन रहे होते हैं और पानी के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। सही। तो इसको ठीक करने के लिए, और साथ में अगर फेब्राइट हो या चॉकलेट सिस्ट बन रही हो, ये वो भी ठीक कर देगी जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ। इससे एग्स भी बनेंगे और साहिब औलाद भी हो जाएंगे। तो इसमें लेना है आपने गुल पिस्ता, गुले पिस्ता, ये आपने लेना है 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, गुल सुपारी 50 ग्राम, शाशी स्या 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ, साथ में अरके मक्को पिएं, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। ये भी 3-4 महीने यूज़ करना है, और अपने मंथली आयाम के दिनों में से रोक दें। जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसी 3-4 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। सही। दूसरी चीज़ जो परहेज़ करना है, और ये जो हार्मोन्स डिसबैलेंस क्यों हो रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे पड़े हाइब्रिड चीज़ें, हाँ, जैसे फार्मी चिकन हुआ, फार्मी चीज़ें हो गई, बाहर की चीज़ें हो गई, तो ये आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, और साथ में हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। अचानक सर्दी लगेगी, अचानक गर्मी लगेगी। अच्छा, वो इंजेक्शन वाली भैंसों ये का जो दूध होता है, इंजेक्शन इससे भी वाले, होता है? इससे भी होता है। और जो मुर्गियों को आज के इंजेक्शन लगा रहे पड़े, ये जो मुर्गी हमारे पास जो जेन्युइन तरीके से तैयार होती है, वो 90 दिन में 2-2.5 किलो की होती है, लेकिन ये 30-35 दिनों में 3 किलो 4 किलो की तैयार कर देते हैं। इतने उसको जो स्टीराइड्स वगैरह देते हैं, जिससे वो मुर्गी फैल, और जब हम वो खाते हैं तो वो हमारे अपनी बॉडी के हार्मोन डिसबैलेंस कर देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि हाइब्रिड चीज़ें इस्तेमाल ना करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, या देसी चिकन का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या बात। 2 पैसे महंगा है, लेकिन आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो ज़्यादा फोकस आपने जो हार्मोन्स पे किया कि इसके डिसबैलेंस होने का, एक तो आपने जचकी या मर्द के लिए, औरत के लिए बेऔलाद वाला जो मामला है, उस पर ज़्यादा फोकस है। थोड़ा सा आपने बालों का तस्करा किया, और क्या क्या ये कद के और बाकी चीज़ों पे भी प्रॉब्लम्स करता जी है? बिल्कुल प्रॉब्लम करता है, लेकिन देखिए जब हाइट का जो मसला होता है वो 14 साल से लेके 21 साल तक का होता है। उसके बाद 21 साल के बाद नहीं बढ़ता, और 14 साल से पहले हम इसलिए मना करते हैं कि बच्चा वैसे ही ग्रोथिंग एज में होता है, तो इसलिए 14 साल से लेके 21 साल वालों का ये इसकी मेडिकेशन यूज़ होती है। सही। और दूसरा जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो उससे वेट गेन होता है, अच्छा, वजन बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। सही। और चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, एक बात की 4 बातें निकालेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये सेम लाइक थायराइड पेशेंट के साथ भी यही होता है। अचानक घबराहट, धड़कन तेज शुरू हो जाती है। एहतियात बताएं। एहतियात यही है कि मैंने कहा कि आप हाइब्रिड चीज़ें, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और जो नुस्खा मैंने बताया आप इससे फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान का महीना जा रहा है, जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुमा है, और दुआ में याद रखिएगा अभी कुछ लम्हे बाकी हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आज बनाने जा रहे हैं। हम क्या बनाएंगे? शेफ असद बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मैकरोनी, और सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। सेक, क्लासिक, ग्लैमन ग्लेस और एनएक्स, इसके साथ साथ जे डॉट, ये सब मिल जाएं तो बनता है हमारा एक किचन, और मौजूद रहते हैं हमारे इस किचन के रूह रवां शेफ असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज लग रहा है कि जुम्मा है, आपको देखो सफेद लिबास है, चेहरे पे रौनक है,
اور माशाल्लाह, आखिरी जुमा था। بالکل آخری جمعہ اور پتہ ہی چلا اور پہلا رخصت، جمعہ۔ بالکل. اور اچھا یہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. روز تو میں جے ڈاٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آج جو میرا ایڈریس ہے وہ ہے کاسٹ اینڈ کرو کا. واہ کاسٹ اینڈ کرو بھی بہت اچھا برانڈ، اور آپ کہہ لیں کہ بہت اچھے ڈیزائن آئے ہوئے واہ ہیں، واہ۔ سمپل بھی ہیں اور جو تھوڑے سے آپ کہہ لیں Elegant۔ کہ ایلیگنٹ ہیں. تو آپ ضرور وزٹ کیجئے اور وہاں جا کے ان کی جو ایٹ کلیکشن ہے اس کو آپ ضرور چیک کیجئے، بہت اچھی آئی تو ہوئی. یہ سسٹر اچھا کنسرن کمپنی بھی رہی ہے جے ڈاٹ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی کیا بنا رہے ہیں آج؟ اچھا جی چکن ٹکا آج میکرونی۔ بالکل چکن ٹکا میکرونی بنا رہے ہیں، بہت سمپل وے میں بنائیں گے. اور یہاں پر میں نے اچھا آج ہمارے پاس آپ کے لیے انگریڈینٹ لسٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے انگریڈینٹ بہت سمپل ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی بھی بتا رہا ہوں. اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے، یہاں ہم نے پانی کو ہلکا سا گرم ہونے رکھا ہے. جب تھوڑا سا اسٹیم آ جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے میکرونی. میکرونی میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ایلبو میکرونی ہے، آپ اس میں سی شیل میکرونی کوئی بھی پینی پاستا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں. میں اس وقت میکرونی جو لے رہا ہوں وہ ایلبو میکرونی. یہ میرے پاس موجود ہے تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 200 کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے یہاں پر چکن، بون لیس چکن یوز کریں گے. بون لیس چکن جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے تقریباً 200 گرامس. اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ. ساتھ ہی ہم یوز کریں گے 1 عدد پیاز، شملہ مرچ اور ٹماٹر کا استعمال ہوگا. کوئلہ جو ہے وہ ہم چکن میں اس کو دھواں دیں گے، اسموک دیں گے تکے کا فلیور کے لیے. یہاں پر آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس میں نے مسالہ بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ٹکا مسالہ بنایا ہے. اب اس ٹکے مسالے میں کیا کچھ ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سارے اسپائسز میرے پاس موجود ہیں اس باکس میں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹکا مسالے کے لیے آپ لیں گے نمک اکارڈنگ یور فلیور. میں نے اس میں لیا ہے 1 چائے کی چمچ نمک. اس کے ساتھ ہلدی پاؤڈر 1 چائے کی چمچ میں نے یوز کیا ہے. پسی ہوئی لال مرچ جو ہے یہ ہم نے اس میں اس مسالے میں ڈالی ہے 1 کھانے کی چمچ. اس کے ساتھ ہی ہم نے یوز کیا ہے اس میں چاٹ مسالہ. چاٹ مسالہ 1 کھانے کا چمچ ڈالا ہے. اس کے ساتھ دھنیا پاؤڈر میں نے یوز کیا ہے 1 چائے کی چمچ. اس کے ساتھ ہی میں نے زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے اس میں 1 چائے کی چمچ. اور اس کے بعد ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، 1 چائے کی چمچ. تو اس طرح سے یہ ٹکا مسالہ میں نے ریڈی کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے دہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آج کی اس ریسیپی میں استعمال کرنی ہے. اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے میکرونی کو بوائل ہونے رکھ رہے ہیں. اچھا یہاں پر ہمیشہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ویورز جو ہمیں فرسٹ ٹائم ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے، اور میں ان کو بتاتا چلوں کہ ریگولر چینل 5 پہ اور نیوز چینل 5 اور اس کے ساتھ پلے نیوز پہ آپ روزانہ میرا شو دیکھتے ہیں. عید کے بعد بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس میں تو میں پلے انٹرٹینمنٹ پہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں. تو کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میکرونی جب ہم بوائل کرنے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی آئل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آئل کا آپ بلا وجہ ضیاع کرتے ہیں. اچھا لوگ ڈالتے ہیں کیا؟ ہر کوئی بتاتا ہے اس میں آئل ڈال دیں چپکے کا، نہیں کچھ نہیں ہے. وہ اس صورت میں ہم آئل جب ڈالتے ہیں کہ جب یہ پکے مطلب بوائل ہو کے ہم نے اسٹرین کر لیا. اب آپ نے ریسٹورنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں پورشن بنا کے رکھتے ہیں نا، جیسے آپ آئے آرڈر دیا تو ہم نے 1 پورشن نکالا تو اس میں ہم آئل لگا کے اس کو رکھتے ہیں. گھر میں آپ بنا رہے ہیں ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے اگر اس کو ابال کے رکھ دیں اور افطاری سے 10 منٹ پہلے بھی آپ اس کو مکس اپ کریں تو یہ دیکھیں گے آپ چپک جائے گی. چپک گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نل کے پانی سے اس کو آپ واش کر لیں. خود ہی الگ الگ ہو جائے. ہاں تو اس 600-700 روپے لیٹر ہے بھائی آئل. اور دوسری بات کہ ایک مقصد ہی نہیں ہے نا اس چیز کا. جی اچھا جی. اور یہاں پر ہمارے پاس میکرونی ہمارے پاس بوائل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم کیا کرتے ہیں چکن ٹکا کی تیاری کر لیتے ہیں. اچھا میں نے لیا ہے بریسٹ پیس. ٹھیک ہے، اس کو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً آپ کر لیں کہ جو چنکس ہم کریں گے تقریباً 1/2 انچ کے قریب اس کو ہم نے چنکس کرنا ہے. محترمہ چکن صاحبہ آج بغیر ہڈی کے ہماری چھری کے نیچے. بالکل. تو اس طرح سے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چکن ٹکا کا فلیور دیں گے جو ہم نے ابھی بنا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، سمپل سی ریسپی ہے. اور کیونکہ عید بھی آ رہی ہے اور عید پر جب ہم فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے عید پلان کر رہے ہوتے ہیں، دعوت پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے پھر اسپیشلی اس دعوت میں آپ میکرونی ٹکا میکرونی بنا سکتے ہیں. افطاری میں بھی بنا سکتے ہیں اور عید ٹرالی کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے، ہر سال ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں عید ٹرالی کی کچھ چیزیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ کل یا پھر پرسوں
हम ईट ट्रॉली की छोटी छोटी सी चीज़ें बना के हाँ, ये ट्रॉली तैयार कर लें, आप खर्चा आने आपको वाला है। बिल्कुल, तो कोशिश यही होती है कि कम बजट में अच्छी चीज़ आप अच्छा, खर्चा नहीं है, मेहमान नवाजी है, बिल्कुल। अल्लाह भी राजी होता है और सरकार की सुन्नत। बिल्कुल और ऐसे ईद के दिन अगर मेहमान नवाजी नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर? और हाँ, मैं अपनी चादर के हिसाब से बिल्कुल, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेहमानों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ। आप जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसमें रहते हुए आप बहुत अच्छा सा कुछ कर सकते हैं। मुझे एक बात याद आई, इन्होंने कहा मेहमानों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपना रवैया ऐसा रखें कि मेहमान आपसे घबरा जाए। सही सही कि भाई मैं किधर आ गया? नहीं, मजाक समटाइम कर रहा ऐसा होता है ना कि आजकल एक बहुत सारे लोगों का एक वो हो गया मिजाज कि भाई बता के नहीं आए। हाँ। तो मेहमान तो देखिए मेहमान है, उसको बता के आए नहीं आए कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि आप परेशान ना हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, इतनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अब वो उनमें से कोई ना कोई चीज़ आप बना के रखिए, फ्रीज करके रखिए। जब आपके पास घर मेहमान आए तो आप फटाफट से वो चीज़ ताकि अच्छा, उनको हमें सर्व भी कर सकें। मेहमान नवाज होना है, सारी बातें जहन में रखनी है, अच्छा रवैया रखना है, और मेहमान के भी कुछ आदाब है हमारे मजहब में। बिल्कुल। यानी मेहमान नवाजी के भी आदाब हैं, और हमारा दीन सिखाता है कि मेहमान को भी कैसा होना चाहिए। यानी वो ज़्यादा लंबी फरमाइश ना करे, ज़्यादा दिन के लिए रुकने ना आए, बेवक्त ना जाए, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि एक नॉर्मल मेहमान और एक नॉर्मल मेहमान नवाजी के लिए, जैसे शेख हसन ने कहा, आपको कुछ चीज़ें घर में रखनी चाहिए। ईद में तो सर मीठा मीठा होता है, मीठा मीठा होता है, और और बिल्कुल ऐसी मिठाई की दुकान पे रश होगा चांद नजर आने के बाद, जैसे मिठाई वाला फ्री रसगुल्ले फेंक रहा है, लो भाई तू भी ले ले गुलाब जामुन। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने दही ले लिया, हाँ। और दही आपने लेना है 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप दही में हमने ये जो टिक्का मसाला बनाया ये डाल दिया, उसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ये हमने शामिल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे, इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये मसाला हमने खुद बनाया है जी, अभी ये सारे मसाले मैंने मिक्स करके ठीक है। इसको बना के रख लिया था, ठीक है। और ये टिक्का मसाला जो है ना, आप बना के रख लेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाता है कि बस आपने फटाफट टिक्का मसाला निकाल, जैसे पैकेट के मसाले हम यूज़ करते हैं उस तरह से ये आप घर में बना के रख लीजिए, ठीक है। और अब इसमें मैं ये चिकन डाल दूंगा, सारी की सारी बोनलेस चिकन। और इसको आप अगर बोनलेस चिकन नहीं है तो विद बोन अगर आपके पास चिकन मौजूद है, रखी हुई है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो मसाला कोई तो चढ़ ही जाएगा। बिल्कुल, तो कोई वो नहीं है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप विंग्स भी बना सकते हैं सेम इसी मसाले के साथ, वाह। ठीक है। चिकन टिक्का बना सकते हैं। और अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है। इसको मैरिनेट करके रखना better है। मैरिनेट करके आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी से मसाला हमारे चिकन में मैरिनेट हो जाएगा, रच जाएगा। और क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बस इसको अब हमने यहाँ पे पकने रख दिया है। दूसरी जानिब कोयला जो है उसको भी हम यहाँ पर ढकाने के लिए रख देते हैं, हाँ। ताकि ये भी हमारे पास रेडी हो जाए। चलिए, ये भी हमने कोयले को भी पकने कह रहा हूँ इसको भी हमने जलाने के लिए रख दिया 3 है। खुशबुएं आ रही हैं, मैक्रोनी, ये मसाला जो चिकन के साथ है, और अब कोयले की कोयले खुशबुओं के अंदर हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद उड़ना ना शुरू हो। कल तस्वीर बनाई हमारे फोटोग्राफर ने, तो धुआं जो उठ रहा था ना, जी। धुआं भी आ रहा था। बहुत अच्छी वो पिक्चर आई है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बस आप ये देख रहे हैं कि मैक्रोनी रेडी हो रही है, और मैक्रोनी का जो कुकिंग टाइम है वो है 8 मिनट। 8 मिनट में ये हमारे पास तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चिकन टिक्का रेडी हो रहा है, मैक्रोनी रेडी हो रही है, और प्याज मैंने ऑलरेडी कट कर लिए थे। अब शिमला मिर्च को मैं कट कर लेता हूँ ताकि ये हमारा काम भी साथ ही साथ निपट जाए। और कि कुकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। टाइम जो है वो आपका सेफ होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा दिन किचन में गुजर जाता है, हाँ। तो वो इसलिए गुजर जाता है कि आप टाइम को मैनेज नहीं करते। बहुत सारे ख़वातीन की मैंने ये हैबिट देखी है कि वो एक काम करती हैं ना, तो वो फिर एक ही काम करती हैं, उसको आगे पीछे मज़ीद काम जो है वो हम नहीं कर रहे होते। तो इस सेमी चीज़ का प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से कुछ चीजें तैयार करके रखें। तैयार करके रख लें, या साथ ही साथ अब चूंकि रमजान के आखिरी दिन है, तो जब ये टाइटल चलता है ना रहमत रमजान का, तो हमारे नाथ वहाँ भी झूम रहे थे इसके। आखिरी दिन चल रहे ना, तो थोड़ा झूमना भी मतलब बनता है। आप फिर रोज़ा लगता है तो थोड़ा अपने आप को फ्रेश भी करते हैं। हाँ जी, मैकरोनी भी है, चिकन टिक्का विद मसाला भी है, सलाद भी कट गई है,
और कोयला भी अंदर जा चुका है। कोयला मैंने रख दिया था ताकि इसमें धुआं आ जाए, स्मोक आ गई है, ये हमने रेडी कर लिया था। और अब जो है इसकी तमाम चीज़ों की मिक्सिंग है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर दिया था, दोबारा से मैंने अभी फ्लेम ऑन किया है। अब यहाँ पर बस इसको हमने हल्का सा गर्म होने देना है और उसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, कोयले की इसमें हम खुशबू आ गई है। जी अब इसमें हम डाल देंगे ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टिक्का मसाला हमने रेडी कर लिया है, मैं भी आपको दोबारा से बता दूंगा। और अब इसमें डाल रहे हैं वेजिटेबल्स, जिसमें हमने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ये हमने कट करके डाल दिया है। इतनी मज़े की कोयले की खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकता, और ज़बरदस्ती खाने की खुशबू सूंघना, इससे उलमा इकराम ने मकरू कहा है, और मकरू से मैकरोनी भी है बराबर में। तो है तो सही, लेकिन चूंकि ये काम का हिस्सा है तो अल्लाह माफ़ करे इंशाअल्लाह। और मकरू तंजीह है, आई थिंक, बिल्कुल तहरीमी नहीं। जी ज़रूरत है ना, हाँ। ज़रूरत नहीं है। और लेकिन ये है कि वो मज़े नहीं लेने हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मज़े नहीं। लगे हुए हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि हमने उलमा इकराम से पूछा कि ये क्या कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, तो निगाह अगर पड़ जाए तो खातून पे क्या करें, तो कब पहली पड़ जाए ना तो मसला नहीं है, फिर दूसरी नहीं पड़नी चाहिए, वो कब ये- पहली इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब आपकी ये है कि आप एकदम से पड़ी तो आप हटा लें, अब ये नहीं है कि आपने हरी फिर यूं हाँ, इसलिए कि अब आप चल रहे हैं, हाँ। तो जमीन पे तो देख के नहीं चलेंगे वरना टकरा जाएंगे, तो बिल्कुल आप ऐसे सब ही। जगह देख रहे हो, निगाह पड़ गई तो बस खत्म, कोई बात नहीं। ये भी इस दौर का वली है बिल्कुल जो ये कर दे, और ये निगाह अगर इसमें भी पड़ जाए तो पड़ी जाए, अल्लाह ताला बचाए। मोबाइल, इंटरनेट और लाइव सब जगहों से, बहनों को भी भाइयों को भी। हाँ जी, सूप। मैक्रोनी मैक्रोनी हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार है। अब ये वाह। देखें हमने इसको मिक्स कर दिया है। वेजिटेबल बिल्कुल एंड में हमने डालनी है, ठीक है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इसको थोड़ा सा इसकी जो मसाला है उसको हम हल्का सा पानी जो है उसको ड्राई कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि वेजिटेबल्स जो है वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने हमने बिल्कुल एंड में डालनी है, ठीक है। उसका क्रंच थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए। जैसे प्याज हमने डाला है, शिमला मिर्च डाला है, उसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, उसमें हल्का सा क्रंची फ्लेवर आना चाहिए। अब अगर आपको क्रंची फ्लेवर नहीं चाहिए और आप चाह रहे हैं कि ये वेजिटेबल जो हैं वो सॉफ्ट हों, तो फिर आप चिकन में वेजिटेबल डाल के उसको थोड़ा सा पका लें और उसके बाद फिर आप मैक्रोनी डाल के इसको डन कर लें। अच्छा, एक इसमें कमाल होगा असद भाई, प्रोपोर्शन का, जी। कि कितने मैक्रोनी हो तो कितना चिकन हो। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे पास 200 ग्राम्स के करीब हमने मैक्रोनी ली है और 200 ग्राम ही हमने चिकन ली है, ठीक है। क्योंकि जितनी मैक्रोनी उतनी चिकन लेंगे ना तो आपकी वो रेशियो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला बनाया है उसमें मैंने आपको बताया 1 चाय की चम्मच हमने नमक लिया, 1 चाय की चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच आपने लिया धनिया पाउडर, 1 चाय की चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया, 1 खाने का चम्मच हमने चाट मसाला ऐड किया, उसके साथ हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून हमने उसमें ऐड की, ठीक है। तो इस तरह से हमने चिकन टिक्का मसाला तैयार कर लिया और उस मसाले को हमने चिकन में ऐड किया। दही हमने ऐड किया उसके साथ तकरीबन 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप दही में हमने ये मसाला डाल के चिकन में और इसको हमने पकने रख दिया। जब हमारे पास चिकन गल गई तो हमने कोयले का स्मोक दे दिया, धुआं दे दिया, ताकि कोयले का धुआं जो है वो अच्छे से हमारे चिकन में आ जाए। उसके बाद हमने मैक्रोनी ऑलरेडी बॉईल कर ली थी, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च कट करके अब हमने इसमें ऐड कर दिया और ये हमारे पास मैक्रोनी तैयार है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। बिस्मिल्लाह। प्रेजेंट आपके सामने जब किया जाता है तो कितना भी किया जाए, जो भी बचेगा वो हमारा है। चाहे वो थोड़ा प्रेजेंट किया जाए, लेकिन जो भी बचेगा वो हमारा है। और अब आपने इसको बनाना है, एंजॉय करना है। और हाँ, बल्कि आज तो इतना ज़्यादा है, पार्सल भी करके ले जा सकता हूँ घर पे। और हमें बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह। वो जो आपने बनाए थे ना फैसलाबादी देगी चरगा, बहुत अच्छा था वो। अच्छा, हाँ, वो मैंने टेस्ट किया था। चलें, ये हमारे पास आज की डिश हो गई है कंप्लीट। और जनाब यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा इसकी डिश को हम प्लेट को क्लियर कर देते हैं, साथ ही साथ धुआं उठ रहा है, काउंटर को क्लीन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ
کہ جناب میکرونی ہم نے ریڈی کر دی ہے. اب اس کو آپ کی چوائس ہے, اس کو آپ ایٹ ٹرالی پہ رکھیں, اس کو آپ بیچارہ یہ بھی جواب دے گیا, اس میں بھی سل آخری دن ہے نا. چلیں آج یہ والا جلا دیتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ کا شوق ہے ویسے یہ ساری چیزیں رکھنا؟ بالکل, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں وہ آپ کی ریسٹورنٹس میں جیسے آپ دیکھیں کمپلیمنٹ ہوتا ہے, جیسے ہم کراکری پہ بڑا فوکس کرتے ہیں اس کے ساتھ اور چیزوں کا. اور ریسٹورنٹ سے یاد آیا کہ حیدرآباد میں ہمارا وہ متن شنواری جو ہے ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے اور آٹو بھام روڈ پر ہے. وہاں پر آپ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی کوزین آپ کو مل رہی ہے, کاکٹیلس بھی ہیں, اس کے علاوہ جوسز, بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں, مٹن کڑھائی ہے, چائے اور قہوہ. بالکل, اور اسکرین پر آپ لوگوں کے لیے سارا اس کا مینیو بھی آ رہا ہے. آپ یہاں سے سلیکٹ کریں اور وہاں جا کے آپ اس کو ضرور انجوائے کیجیے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہاں کی باربیکیو ہو, سینڈوچز ہوں, کلفی فالودہ ہو یا واٹ ایور کچھ بھی آپ منگوائیں گے آپ کو بہت پسند آئے انشاءاللہ. اور جب کھائیں تو ہمیں یاد کر لینا ضرور. ہم حیدرآباد آئے نہ آئے آپ کے ذائقے میں ہم شامل ہیں. بالکل, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ. اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش برساتا رہے. آمین. آپ ہمارے لیے دعا کریں, آپ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آخری لمحات پچھلے سال یا شاید اس سے پچھلے سال میں ایک شیف کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو 29 رمضان کو چونکہ آخری شو تھا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آج کا شو آخری ہو, ورنہ پھر کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اگلے دن جب ہم آئے تو اس نے کہا شبیر بھائی ہمیں ایک اور روزہ مل گیا. میں نے کہا ابھی 1 گھنٹہ جو چاند نظر آنے میں, چونکہ اب تو چاند رات ہے ہی ہے 30 کا تھا, تو 1 گھنٹہ باقی ہے. اس وقت بھی رمضان ہے, ابھی بھی تم مر جاؤ تو تیری مغفرت ہے. تو وہ ڈر گیا بیچارہ. پھر رمضان کے ساتھ ہے تو جب تک ہے فضیلت موجود ہے, چاہے وہ 1 کے 70 گناہ کی ہو یا بغیر حساب کتاب جنت. بالکل بالکل, انشاءاللہ ہم سب بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ کے انصاف پر نہیں اس کے کرم پر بھروسہ ہے اور سرکار کی شفاعت. بالکل. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع ہوتا ہے اور علماء کرام سے ہم ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. آج ہمارا موضوع ہے میڈیا کے مثبت و منفی نتائج, لیکن اس وقت کچھ ریمارکس میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ چونکہ غزہ کی صورتحال بہت خراب ہے, ہم بیت المقدس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں اور یوم القدس کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے 27 رمضان مبارک. اور صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, جمعۃ الوداع بھی بعض لوگ کہتے ہیں بہرحال, اور اس دن کو یوم القدس کے طور پر پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا آغاز جب ہوا تو فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کیا گیا, اور ایک موقع ایسا آیا تھا کہ تقریباً تمام عالم اسلام خاص طور پر عالم عرب جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کو تقریباً فراموش کر چکا تھا. تو اتنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر عالمی سطح پر منانے کا اعلان کیا, اور اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اپنی اپنی سطح پر ریلیاں نکالتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں اور ہڑتالیں کرتے ہیں اور مسئلہ فلسطین کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ میرے بیٹو ظالم کے مخالف اور مظلوم کے حامی بن کر رہو. یعنی ہمارے تمام اہل اسلام کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ ظلم جہاں پر ہو ظلم کی مخالفت کر لیں, ظالم کی مخالفت کر لیں اور مظلوم کے حامی رہیں. اس وقت عالم اسلام کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو فلسطینیوں سے, غزہ کے لوگوں سے مظلوم زیادہ تر کون ہے؟ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مظالم اس وقت جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں. اسرائیل جب سے وجود میں آیا ہے اس نے فلسطینیوں کے سرزمینوں کے اوپر قبضہ کیا, وہاں کے لوگوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کیا, اور اس کے بعد گزشتہ 1.5 سال کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں اکتوبر سے لے کر آج تک غزہ کے لوگوں کے اوپر بم برسایا جا رہا ہے, وہاں کے خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور درمیان میں جو جنگ بندی کا ایک تھوڑا سا وقفہ ہوا اس کو بھی توڑا گیا, اور ابھی گزشتہ تقریباً 10-12 دنوں سے جو ہے جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل دوبارہ مظالم ڈال رہا ہے. اور اس جنگ بندی کا اختتام جب اس نے کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ غزہ کے لوگ سحری کھانے میں مشغول ہیں رمضان المبارک کے,
सहरी की तैयारियां और रमज़ान की तैयारियों में मशगूल है, और अचानक वहाँ से जो है बमबारियाँ शुरू हो जाती हैं और पहले ही दिन तकरीबन 400 मुसलमान वहाँ पर शहीद हो जाते हैं, जिनमें आप देखें मीडिया के ऊपर पिक्चर्स भी आ रहे हैं, फुटेजेस भी आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, ज़्यादातर ख़वातीन हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर वो लोग, वो हुकूमतें कि जो इंसानी हुकूक का दावा करती हैं, वो लोग के जो बच्चों के हुकूक के नाम पर साल में एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं, ख़वातीन के हुकूक के नाम पर साल में एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं, वो मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले मजालिम को देखकर खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते हैं? बल्कि न सिर्फ खामोशी, आप यहाँ पर देख लें, ये जालिम हुकूमतें इसराइल का साथ दे रही हैं, अगरचे यहाँ पर एक अपनी दुनिया बचाने के लिए, जी, अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, सहयूनियों के साथ जो उनके मरासिम है उनको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक हमारे लिए खुशी का एक मकाम ये है कि दुनिया की जो आज़ाद कौमें हैं ना, वो तकरीबन बेदार हो चुकी हैं। हुकूमतें अगरचे फ़लस्तीनियों के मुखालिफत में हैं, इसराइल का साथ दे रहे, लेकिन जो अवाम हैं, जो कौमें हैं, जो मिलतें हैं, वो जो है मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों के ऊपर निकल आ रही हैं। आप गुज़श्ता साल के दौरान भी जब एहतजाजी जुलूस निकलते थे ना, तो उसमें भी आप देख लें ज़्यादातर लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में निकल रहे थे। और अभी भी जो 2 हफ्ते से तकरीबन जंगबंदी का जो खात्मा किया इसराइल ने, उसके बाद खुद अमेरिका के अंदर और बाज़ दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोग निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं, मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकल रहे हैं। यानी लोग जान रहे हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। अगरचे आलमी मीडिया इसको हकीकत को छुपा कर या बरअक्स करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, वो इसराइल को मजलूम और फ़लस्तीनियों को, हमास को, हिजबुल्लाह को जालिम के तौर पर पेश करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन दुनिया के जो आज़ाद कौमें हैं वो जान रही हैं, वो इसराइल के खिलाफ पीले कार्ड उठा रहे हैं, वो इसराइल के खिलाफ पेनाफ्लेक्स लेकर सामने आ रहे हैं। तो इससे मालूम ही होता है कि दुनिया के लोग जो है वो फ़लस्तीनियों को हक बजानिब समझते हैं, उनके ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर क्या है वो आवाज़ उठाते हैं। बहैसियत मुसलमान हमारे फ़राइज़ में भी शामिल हैं कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर कोई जुल्म होता है, और ख़ास तौर पर इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, तो मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ में हम आवाज़ मिलाएं, उनका साथ दें। हम लोग मैदान के अंदर हाजिर नहीं है, लेकिन हमास मैदान के अंदर मौजूद है, हिजबुल्लाह मैदान के अंदर मौजूद है, जिहाद इस्लामी मैदान के अंदर मौजूद है। हम कम अज़ कम अखलाकी तौर पर उनको सपोर्ट कर लें, अपनी दुआओं में उनको साथ दे दें। बहुत खूब, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम। और सोशल मीडिया के मस्बत व मनफी नताइज इस पर गुफ्तगू हो रही है। वक्फे पर जाने से पहले हमने गज़ा और यौम अल-कुद्स के हवाले से बात की, डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और कलाम भी काफ़ी सुन लिया हमने। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि मौजूदा दौर में हम फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या समझते हैं, ज़्यादा मस्बत नताइज आ रहे हैं सोशल मीडिया के या मनफी ज़्यादा आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम तरीन मौजू है आज का, क्योंकि सोशल मीडिया क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर शख्स का किसी न किसी तरह से वाबस्तगी है। कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से आ रही हूँ, चाहे व्हाट्सअप हो, किसी न किसी तरह वो वाबस्ता है। अच्छा, सोशल मीडिया देखा जाए तो एक तरह से हमारी ज़रूरत भी बन चुका है। सही, इसके बगैर ज़ाहिर सी बात है गुजारा नहीं है। चाहे आपका कारोबार है, आप समाजी शख्सियत हैं, आप मजहबी शख्सियत हैं, आप सियासी शख्सियत हैं, आप सोशल मीडिया के बगैर चल नहीं सकते। सही। इवन ये कि हमारा बिजनेस जो है इसका भी ताल्लुक सोशल मीडिया के जरिए है, बल्कि बाज़ लोगों का तो बिजनेस ही सोशल मीडिया है। अलगर्ज सोशल मीडिया के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन जितनी इसकी तबाहियाँ हैं, इसकी तबाहियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कारोबार का उसूल ये है क़िबला कि अगर आपको 50 जिहातें नज़र आ रही है जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, और 5 जिहातें वो हैं कि जिससे नुकसान होगा, तो कामयाब कारोबारी वो है जो 5 जिहातों को देखे पहले, कि जहाँ से नुकसान होने का अंदेशा है, बैक साइड, कि ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि वो जो फ़वाइद आ रहे हैं उनको भी बहा कर ले जाए। इसी तरह सोशल मीडिया है। इसकी एक नज़ीर और एक मिसाल कुरान ने बयान की है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब शराब की हुर्मत इब्तिदाअन नाजिल हुई ना, जब कुल्लियतन शराब को हराम नहीं करार दिया गया था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब से फरमाया, यसअलूना अनिल खम्रि वल मैसिर, अभी भी ये शराब और जुए के बारे में आपसे पूछते हैं, तो आप इनसे फरमाइए, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफ़िउ लिन्नास, कुछ लोगों के फ़ायदे भी हैं। मसलन कोई शराब बेचता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, जुए में बाज़ औक़ात किसी का माल हाथ में आ जाता है, लेकिन कुरान ने फरमाया व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह जो है इनके नफ़े से बहुत ज़्यादा बड़ा। इसी तरह सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, इससे इनके फ़वाइद से कोई इनकार नहीं है। सोशल मीडिया यूँ समझ लीजिए कि एक माचिस की तरह है। आप चाहें तो माचिस से किसी घर को जला दें, और चाहे तो चूल्हा जला के खाना पका लें। सोशल मीडिया छुरी की तरह है कि चाहें तो छुरी से काटें
اور چاہیں تو چھری سے کسی کو قتل کر دیں. تو سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر ہے. اور میں یہاں آپ کے تبصر سے ایک بات کہوں گا کہ کتنی ترقی کر جائے. جب میموری کارڈ آیا تھا نا، میموری کارڈ، تو میں سوچتا تھا یار اس سے بھی زیادہ کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی آئے گی کہ اتنے سے میموری کارڈ کے اندر ہزاروں ویڈیوز، ہزاروں نعتیں، ہزاروں کلام، ہزاروں میسیجز وغیرہ وغیرہ، فوٹوز وغیرہ سب. لیکن اب تو جناب بات 5G اور 6G تک چلی گئی ہے، اور جناب اب تو AI آ گیا ہے، اور نہ جانے آگے کیا ٹیکنالوجی ترقی کرے گی. لیکن یاد رکھیے جتنی بھی ترقی کر جائیں سب جانا آخر میں حضور کی بارگاہ میں ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کوئی بھی جی آ جائے، جی بھی کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل بارگاہ رسالت ہے.